نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے باب الوحی کمپلیٹ کیا ہے اور آخری حدیث میں ہرقل نے سوالات کیے تھے۔ آج ہم دوسرا باب شروع کرتے ہیں جس کو باب الایمان کہتے ہیں۔ تو چلیں پھر اس کی عربی سنتے ہیں اور اس کے متعلق آج بڑی ہی تفصیلی معلومات آپ کے سامنے آئیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمان مکمل جو رکھتے ہیں اور ایمان کا شوق رکھتے ہیں، اور جن کو یہ شوق ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کن کن باتوں سے ایمان ہمارا بڑھتا ہے، وہ ان کو ضرور سنیں گے، کیونکہ یہ باتیں بہت ہی پائیدار اور بہت ہی بہترین ہے۔ اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایمان والے کی سمجھ میں اگر یہ باتیں آ جائیں تو وہ کوشش کرے گا کہ میں اپنے ایمان میں کمی نہ ہونے دوں، بلکہ زیادتی ہی کروں، اپنے ایمان کو زیادہ ہی کروں اور مکمل ہی کروں۔ تو چلیں ہم اس کی اردو سن لیتے ہیں، پہلے عربی سنتے ہیں، پھر اس کی تفسیر اور حدیث نمبر 8 بھی پڑھتے ہیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے تشریح کے متعلق ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ایمان کا تعلق قول اور فعل ہر دو سے ہے، اور وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادتی ہو، اور فرمایا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، کہ ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا، اور فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ اور ہدایت دیتا ہے، اور فرمایا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی اور ان کو پرہیزگاری عطا فرمائی، اور فرمایا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، کہ جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہوا، اور مزید فرمایا كَأَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ اس صورت میں تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا، فی الواقع جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ آگے فرمایا فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا، کہ منافقوں نے مومنوں سے کہا تمہاری بربادی کے لیے لوگ بکثرت جمع ہو رہے ہیں، ان کا خوف کرو۔ پس سن کر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا، اور ان کے منہ سے یہی نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور فرمایا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، کہ ان کا اور کچھ نہیں بڑھا، ہاں ایمان اور اطاعت کا شیوا ضرور بڑھ گیا۔ اور حدیث میں وارد ہوا کہ اللہ کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ایمان میں داخل ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عدی بن عدی کو لکھا تھا کہ ایمان کے اندر کتنے فرائض اور عقائد ہیں اور حدود ہیں اور مستحب و مسنون باتیں ہیں، سب ایمان میں داخل ہیں، پس جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا، اور جو پورے طور پر ان کا لحاظ نہ رکھے اور نہ ان کو پورا کرے تو اس نے ایمان اپنا پورا نہیں کیا۔ بس اگر میں زندہ رہا تو ان سب کی تفصیلی معلومات تم کو بتلاؤں گا،
تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر ہی گیا تو مجھ کو تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول کا قرآن مجید میں وارد ہوا ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی اسود بن بلال نامی سے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ایک گھڑی ہم ایمان کی باتیں کر لیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یقین پورا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے کہ بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت یعنی کہ کوہنوں کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اس کو بالکل چھوڑ نہ دے۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح کی تفسیر میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ٹھہرایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اور نوح علیہ السلام کو ایک ہی دین کے لیے وصیت کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کریمہ شرعۃ ومن ھذا کے متعلق فرمایا کہ اس سے سبیل یعنی کہ سیدھا راستہ اور سنت یعنی کہ نیک طریقہ مراد ہے۔ اور آگے مزید فرمایا سورۃ الفرقان میں اور سورہ فرقان میں لفظ دعا حکم کے بارے میں فرمایا ایمانکم، اس سے تمہارا ایمان مراد ہے۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 8 ہم سے عبید اللہ حدیث نمبر 8 ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے یہ روایت بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی بابت حنظلہ بن ابو سفیان نے خبر دی، انہوں نے اکرمہ بن خالد سے روایت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں بتائی گئی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بنیادی 5 چیزیں جس میں نہیں ہے اس کا ایمان کمپلیٹڈ نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں، تو لہٰذا اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے یہ 5 چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ یہ 5 چیزیں ہماری بنیادیں ہیں۔ جیسے آپ یہ حساب لگا لیں کہ کسی دیوار کی کوئی بنیادیں اگرچہ ہوں تو اس کی اگرچہ بنیادیں ٹھیک رکھی گئی ہوں تو وہ کام ٹھیک رہتا ہے، لیکن اگر اس کی بنیادیں ہی ٹھیک نہ ہوں تو وہ کام، اگر بنیادیں کھوکھلی ہوں تو پھر دیواریں بھی ٹھیک طرح سے نہیں ٹکتی جیسے ٹکنی چاہیے۔ اور اسی متعلق یہ دین کی، اسلام کی، ایمان کی پہلی 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔